جدا کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اطلاع کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور ایک جگہ فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرے غیور مسلمانوں، سوچئے، غور کیجئے، میرے نبی کے ان جانثاروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے؟ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کی اس دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانی ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب کو جلتے انگاروں پر گھسیٹا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو دبا کر شہید کر دیا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کو ذبح کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو قید بسلاسل کیا گیا، حضرت حذیفہ سہیمی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ لیکن محال ہے ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا۔ ایمان کیسے ہو جس کو رشتہ عالی غلاب و عطر سے بہتر ہے، وہ پسینہ مجھے، وہ جس کے دل میں نہ ہو آبروئے ختم رسل، وہ جس کے دل میں نہ ہو آبروئے ختم رسل، تو رکھنا فرض ہے اس بے حیا سے کینہ مجھے۔ نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، نبی کی شان لکھی عظمت صحابہ لکھوں، کہ اس انگوٹھی پہ رکھنا ہے ایک نگینہ مجھے۔ معزز مہمانان گرامی قدر اور محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے۔ سامعین گرامی، آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الاتقیاء، خاتم الانبیاء، ساقی کوثر، شافع محشر، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی ان کی موت آئی ہو، تو ایسے خوش نصیب اور خوش قسمت انسان کو صحابی رسول کہتے ہیں۔ اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی بنیاد ہیں، سچے اور پکے دیندار ہیں، رضائے خدا کے طلبگار ہیں، رسول خدا کے تابعدار ہیں، دین اسلام کے وفادار ہیں، آپس میں مہربان اور کفار کے لیے زوردار ہیں، دین کے سچے دائی اور علمدار ہیں، دین کے اول پھیلانے والے ہیں۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست
اور بلا واسطہ دین حاصل کیا اور ہم لوگوں تک پہنچایا، یہ وہ مبارک جماعت ہے جس کو رب کائنات نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے چنا، جو بلا شبہ اس امت کا افضل ترین طبقہ ہے۔ قلوب ان کے پاک تھے، علم ان کا گہرا تھا، نور وحی سے ان کا وجود منور تھا، جو حقیقت میں عملی قرآن تھا۔ سامعین گرامی، تکلف اور دسنا ان میں کل عدم تھے، جذبہ اسلام کے سرشار تھے، ہر نقطہ اور ہر کام سنت نبوی پر معمور تھا، ایمان ان کا مضبوط جنان سے راستہ تھا۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کے استاد رسول اللہ تھے، ان کا نصاب کتاب اللہ تھا، ان کی دستگاہ بیت اللہ تھی، ان کا طریق سنت نبی اللہ تھا۔ سامعین گرامی، یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے کلام مقدس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اس برگزیدہ جماعت کو کہیں اولئک هم المفلحون کہا اور کہیں اولئک هم المفلحون حقا سے متصف کیا اور کہیں اولئک هم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک هم الراشدون کے وصف سے یاد کیا اور کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہیں اولئک هم الراشدون سے ان کا تعارف کروایا اور کہیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا مسردہ سنایا۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو، یہ وہی صحابہ ہے جو زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے، حیا کے بہتر اور عزت و عظمت کی تسلیم تھے، جنہوں نے اپنے نبی کی آبرو کی خاطر، اسلام کی عظمت کی خاطر، اللہ کے پورے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، اپنی اولاد کو یتیم کروایا، گھر سے بے گھر ہو کر، وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اطلاع کرو گے ہدایت پالو گے۔ اور ایک جگہ فرمایا، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی گویا اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے میرے صحابہ سے دشمنی رکھی تو گویا اس نے مجھ سے دشمنی رکھی۔ میرے غیور مسلمانوں، سوچئے، غور کیجئے، میرے نبی کے ان جانثاروں کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا، رضائے خداوندی کے پروانے انہیں کیسے ملے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیے اور دیکھیے کہ صحابہ کی اس دین اسلام کے لیے کیسی کیسی قربانی ہے، صحابہ نے اس دین کے لیے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی۔ چنانچہ حضرت بلال حبشی کو گرم ریت پر لٹایا گیا، حضرت خباب کو چلتے انگاروں پر گھسیٹا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کو اہل و عیال چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، حضرت عثمان کو حجرے میں قید کر دیا گیا، حضرت سمیہ اور حضرت یاسر کو تڑپا کر شہید کر دیا گیا، حضرت ابو ذر غفاری کو زدو قوم کیا گیا، حضرت مصعب بن عمیر کو قید بسلاسل کیا گیا، حضرت حذیفہ سہیمی کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا گیا۔ لیکن محال ہے ان کی استقامت میں کوئی فرق آئے، ناممکن ہے ان کے ایمان میں کوئی فرق آئے، بلکہ اس سے ان کا ایمان اور بڑھتا گیا اور ان کی ایمانی طاقت سے کفر کا نام و نشان مٹتا گیا۔ ایمان کیسے و کسرا میں کہرام مچتا گیا، اللہ کی سرزمین پر اللہ کا نظام نافذ ہوتا گیا۔ ان
انہی صحابہ کی بدولت اطراف عالم میں نور ایمان کی سیاہ پاشی ہوتی ہے۔ سامعین گرامی، بلکہ میں تو کہتا ہوں سارے قرآن کا نچوڑ صحابہ ہے، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہے، سارے انبیاء کی سیرتوں کا نچوڑ صحابہ ہے، پیغمبر کی مکی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے، نبی راہبر کی مدنی زندگی کا نچوڑ صحابہ ہے، نبی کی گفتار کا نچوڑ صحابہ ہے، نبی کے کردار کا نچوڑ صحابہ ہے، نبی کی گفتار کا نچوڑ صحابہ ہے، نبی کے اخلاق کا نچوڑ صحابہ ہے۔ بلکہ میں تو ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں میرے محبوب پیغمبر رب کی ربوبیت کا خلاصہ ہے اور صحابہ نبی کی نبوت کا خلاصہ ہے۔ شاعر کہتا ہے خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر بعض نادان کچھ گڑا کرتے ہیں افسانہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، خدا کی رائے سے بھی منحرف تو ہے معاذ اللہ، میں کہہ دوں کیوں نہ اے ظالم تجھے پر حق سے بھی گانا، وما علینا الا البلاغ المبین۔